ملتان کے قریب ایک گاؤں میں ایک پرانا کنواں صدیوں سے بند پڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی سورج ڈھلنے کے بعد اس کنویں میں جھانکتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک دن شہر سے آئی ایک لڑکی زینب، جو ان باتوں کو محض دیہاتی کہانیاں سمجھتی تھی، اس نے ضد میں آ کر کنویں کے قریب جانے اور اندر جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ بزرگوں نے منع کیا، لیکن رات کے وقت زینب چپکے سے وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس نے کنویں میں جھانکا، ایک ٹھنڈی سانس اس کے چہرے سے ٹکرائی اور اندر سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اگلی صبح گاؤں والوں کو صرف زینب کی چپلیں کنویں کے پاس پڑی ملی۔ زینب ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی اور اس دن کے بعد سے وہ کنواں دوبارہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ ملتان کے قریب ایک گاؤں میں ایک پرانا کنواں صدیوں سے بند پڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی سورج ڈھلنے کے بعد اس کنویں میں جھانکتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک دن شہر سے آئی ایک لڑکی زینب، جو ان باتوں کو محض دیہاتی کہانیاں سمجھتی تھی، اس نے ضد میں آ کر کنویں کے قریب جانے اور اندر جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ بزرگوں نے منع کیا، لیکن رات کے وقت زینب چپکے سے وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس نے کنویں میں جھانکا، ایک ٹھنڈی سانس اس کے چہرے سے ٹکرائی اور اندر سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اگلی صبح گاؤں والوں کو صرف زینب کی چپلیں کنویں کے پاس پڑی ملی۔ زینب ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی اور اس دن کے بعد سے وہ کنواں دوبارہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ ملتان کے قریب ایک گاؤں میں ایک پرانا کنواں صدیوں سے بند پڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی سورج ڈھلنے کے بعد اس کنویں میں جھانکتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک دن شہر سے آئی ایک لڑکی زینب، جو ان باتوں کو محض دیہاتی کہانیاں سمجھتی تھی، اس نے ضد میں آ کر کنویں کے قریب جانے اور اندر جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ بزرگوں نے منع کیا، لیکن رات کے وقت زینب چپکے سے وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس نے کنویں میں جھانکا، ایک ٹھنڈی سانس اس کے چہرے سے ٹکرائی اور اندر سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اگلی صبح گاؤں والوں کو صرف زینب کی چپلیں کنویں کے پاس پڑی ملی۔ زینب ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی اور اس دن کے بعد سے وہ کنواں دوبارہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ ملتان کے قریب ایک گاؤں میں ایک پرانا کنواں صدیوں سے بند پڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی سورج ڈھلنے کے بعد اس کنویں میں جھانکتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک دن شہر سے آئی ایک لڑکی زینب، جو ان باتوں کو محض دیہاتی کہانیاں سمجھتی تھی، اس نے ضد میں آ کر کنویں کے قریب جانے اور اندر جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ بزرگوں نے منع کیا، لیکن رات کے وقت زینب چپکے سے وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس نے کنویں میں جھانکا، ایک ٹھنڈی سانس اس کے چہرے سے ٹکرائی اور اندر سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اگلی صبح گاؤں والوں کو صرف زینب کی چپلیں کنویں کے پاس پڑی ملی۔ زینب ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی